بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 100 ہے اور اس سبق میں ہم باب الجنائز شروع کر رہے ہیں، کیونکہ جنازہ کی نماز جنازہ یہ انسان کی موت کے بعد اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، تو انسان کی موت دنیا میں اس کا ایک آخری وقت گزر جانے کے بعد واقع ہو جاتی ہے، تو کہ یہ آخر میں ہے تو اس لیے یہاں پر بھی ابواب کے اندر اس کو آخر میں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد باب الصلاۃ فی الکعبہ یہ آخر میں ہے۔ اس کو پر کیوں اس کے بعد لایا کہ برکت حاصل کرنا مقصود تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ایک متبرک عمل ہے، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کر دیا۔ تو باب الجنائز میں ہم چونکہ نماز جنازہ کا ذکر کریں گے، چونکہ کتاب الصلاۃ ہے، لیکن جو شخص جس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسی باب کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً شروع سے جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت سے لے کر اس کو دفنانے تک کا جو طریقہ ہے اس میں غسل بھی آ گیا، شروع کے جو احکامات ہیں وہ بھی آ گئے، اور اسی طریقے سے میت کو تدفین اور اس کو کفن دینے کا طریقہ وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے ان تمام احکامات کو ایک جگہ جمع کر کے باب الجنائز کے نام سے یہ باب تشکیل دے دیا۔ آج کے سبق میں ہم قریب المرگ شخص جو اس کی یعنی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اس وقت کے جو احکامات ہیں وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد میت کو غسل دینے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے۔ باب الجنائز، جنائز جنازہ کی جمع ہے، اگر اس کو جنازہ جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوگا وہ میت، اور اگر جنازہ پڑھیں جیم کی کسرہ کے ساتھ پھر اس کا مطلب ہوگا میت کی وہ چارپائی جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے۔ اذا احتضر الرجل وجہ الى القبلة على شقه الایمن، شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے، احتضر اس شخص کو محتضر کہتے ہیں، یعنی موت حاضر ہو گئی ہے اس کے پاس، یا موت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو محتضر کہتے ہیں۔ تو اس وقت کے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آ گیا ہے اس وقت اس کو کس طرح لٹایا جائے گا، تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وجہ الی القبلۃ علی شقہ الایمن، اس کو قبلے کی طرف پھیرا جائے گا اور دائیں کروٹ کے اوپر اس کو لٹایا جائے گا، اور چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ اعتبارا بحال الوضع فی القبر، قبر کے اندر رکھنے کی حالت کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، لأنہ اشرف علیہ، اس لیے کہ اب وہ قبر کے اندر رکھنے جانے کی حالت کے قریب ہو چکا ہے اور وہاں پر ابھی اس کو رکھا جائے گا، اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے روح نکلتے وقت بھی اس کو قبلے کی طرف دائیں جانب لٹایا جائے۔ والمختار فی بلادنا الاستلقاء، ہمارے بلاد کے اندر یعنی ماوراء النہر کے اندر صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے اور مختار اور پسندیدہ عمل یہ ہے، استلقاء، میت کو چت لٹایا جاتا ہے، یعنی کمر اس کی نیچے اور اس کا جو رخ ہے سر کا اوپر آسمان کی طرف، اور اس کو گدی کے بل لٹایا جاتا ہے۔ لأنہ ایسر لخروج الروح، اس لیے کہ روح کے نکلنے کے لیے یہ ایک آسان حالت ہے۔ الاول هو السنہ، صاحب ہدایہ پہلی صورت کو جو متن والی صورت ہے دائیں کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف رخ پھیر دینا، یہ سنت قرار دے رہے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو برا بن معرور ایک فرد تھے، ایک شخص تھے، وہ فوت ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے ثلث مال کی وصیت آپ کے لیے فرمائی ہے، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے قبلے کی طرف میرا رخ کیا جائے جب میری روح نکل رہی ہو۔ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصاب الفطرہ، اس نے
فطرت کو پایا ہے اور فطرت کے مطابق اس نے وصیت کی ہے، اور ثلث مال میں اس کے بیٹے کی طرف لٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھائی، یعنی ان کی قبر پر پڑھائی۔ اسی طریقے سے برا بن عازب سے بھی یہ روایت ہے، اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك۔ پھر آگے فرمایا فإن مت على الفطرہ، سونے کے آداب بیان فرمائے، اور اس میں فرمایا کہ آپ دائیں کروٹ پر قبلہ رو ہو کر سو جایا کریں۔ اگر رات کو آپ کی فوتگی ہوگی، وفات ہوگی، تو آپ فطرت اسلام کے اوپر فوت ہوں گے۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر جس میں قبلے کا ذکر نہیں ہے لیکن دائیں کروٹ پر لیٹ کر سونے کے ساتھ مت علی الفطرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ لقن الشہادتین، شہادتین کی تلقین کی جائے گی، مرنے والے کو تلقین کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم شہادت لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تلقین کرو اپنے مردوں کو۔ تو موتا کا لفظ ہے، تو مرنے کے بعد ان کو کیسے تلقین کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ والمراد الذی قرب من الموت، بعد یہاں سے وہ شخص ہے جو موت کے قریب ہوا ہے، اور یہاں سے ایک دوسرے وہم کا بھی ازالہ کرنا مقصود ہے کہ کہیں اوپر کے اوپر جو تلقین کہی جاتی ہے وہ مراد تو نہیں ہے کہیں، تو فرمایا کہ نہیں وہ نہیں، بلکہ موت جس کے قریب آ چکی ہے تو اس کو تلقین کرنی ہے۔ طریقہ یہ ہوگا تلقین کرنے کا، اس کے سامنے آپ نے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ، یہ پڑھنا ہے اس کے سامنے تاکہ آپ کو سن کر وہ پڑھے۔ اگر آپ حکم دیں گے کہ بہت زبردستی اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس غصے کے اندر کہ سخت حالت ہے، اس کی نازک حالت ہے، اس میں کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ فَإِذَا مَاتَ، جب وہ فوت ہو جائے، شُدَّ لَحْيَاهُ، اس کے جبڑوں کو، لحیہ یہ لحیون کی جمع ہے، دونوں جبڑے وہ کھل جاتا ہے منہ اس کا، فرماتے ہیں اس کو باندھ دیا جائے گا نیچے جبڑے سے، ٹوڑی کے نیچے سے ایک کپڑا لے کر سر کے اوپر اس کو باندھ دیا جائے گا۔ وَغُمِّزَ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُث، اسی طریقے سے یہ نقل چلی آ رہی ہے اور ایک مستحسن عمل متوارث منقول چلا رہا ہے۔ ثُمَّ فِيهِ تَحْسِينُهُ، پھر اس کے اندر تحسین بھی ہے، یعنی مردے کی حالت کو خوبصورت بنانا بھی ہے۔ فَيُسْتَحْسَن، تو اس کو خوبصورت کیا جائے گا، کیونکہ منہ کھلا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، تو اس طریقے سے اس کا چہرہ جو ہے وہ عجیب سا لگے گا، اس لیے اس کو خوبصورت کیا جائے۔ اب فصل فی الغسل، اب دوسرا مرحلہ ہے جی میت کو غسل دینے کا، تو اس سے متعلق شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میت کو غسل دینا یہ تمام مسلمانوں کے اوپر حق ہے اس کا، اور ضروری ہے، اور میت کو غسل دینے سے متعلق جو جدید احکامات ہوں گے انشاءاللہ وہ سبق نمبر 103 کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ اب طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ، اگر میت کو غسل دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ، ایک تخت کے اوپر اس کو رکھیں گے۔ تخت کے اوپر کیوں رکھیں گے؟ يَنْصَبَّ الْمَاءُ عَنْهُ، کہ پانی اس سے نیچے گر سکے، اور مردہ جو ہے اس کا جو اس کے اوپر ناپاک پانی ہے وہ نیچے گر سکے۔ اگر کسی ٹب وغیرہ کے اندر ہوگا پھر اس سے پانی نیچے گرے گا نہیں، اس لیے کسی تخت پر رکھیں۔ وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً، اس کے سطر کے اوپر ایک کپڑا ڈالیں گے۔ اقامةً لواجب الستر، اس کا سطر ہے یعنی اس کا جو اعضائے مستورہ ہیں ان کا جو واجب سطر ہے یعنی ضروری سطر ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر نظر نہ پڑے۔ وَيُكْتَفَى بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ، اس میں جو عورت غلیظہ یعنی وہ سطر جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، یعنی دونوں شرمگاہیں، ان کے اوپر اگر اس کو چھپا دیا تو اسی کے اوپر ہی اکتفا کیا جائے گا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا سارا حصہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل دیتے ہوئے بعض اوقات کپڑے اگر سارے اوپر کپڑا ہی ہوگا تو پھر غسل صحیح طریقے سے نہیں دیا جا سکے گا، اس میں مشکل پیش آئے گی۔ بس صحیح یہی ہے، تیسیراً آسانی کے لیے، کہ کپڑے کے نیچے سے غسل دینے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ، اس کے باقی سارے کپڑے اتار دیے جائیں گے یا اتاریں گے۔ لِيُمْكِنَهُمُ التَّنْظِيفُ، تاکہ ان کو
میت کے جسم کو صاف کرنے کے اندر آسانی ہو اور ممکن ہو، کیونکہ کپڑے لگے ہوئے ہوں گے تو اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں وہ تو جسم کو مزید ناپاک کریں گے، تو اس کے نیچے جتنا بھی اوپر پانی بہائیں گے تو وہ جسم اس کا صاف نہیں ہوگا۔ وَوَضَّعُوهُ مِنْ غَيْرِ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ، سب سے پہلے جس طریقے سے زندہ آدمی وضو کرتا ہے پھر غسل کرتا ہے مسنون طریقہ، تو اسی طریقے سے اس مردے کو بھی وضو کروائیں گے، لیکن مزمزہ اور استنشاق نہیں کروائیں گے۔ مزمزہ یعنی کلی کروانا، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، یہ دو کام نہیں کریں گے کیونکہ پانی اندر چلا جائے گا اور پھر بعد میں کفن کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے مزید کسی گندگی کو لے کر باہر آ جائے، پھر کفن کے گندہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اور باہر نکالنا بھی چونکہ پانی کا مشکل ہے، اس لیے کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ لأن الوضوء سنت الاغتسال، وضو کروانے کی دلیل یہ ہے کہ وضو تو غسل کی سنت ہے، جب غسل کروائیں گے تو وضو بھی کروانا پڑے گا۔ غیرہ، لیکن فرق یہ ہے کہ ان اخراج الماء منہ متعذر، لیکن منہ سے پانی کا نکالنا اور ناک سے پانی کا نکالنا یہ متعذر ہے، فیترکان، بس مزمزہ اور استنشاق کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ثم یفیضون الماء علیہ، پھر اس کے اوپر پانی بہائیں گے۔ یہ ہو گیا جی سنت طریقہ ہے جس طریقے سے پورے جسم پر پھر پانی بہایا جاتا ہے، اعتبار بحال الحیات، زندہ ہونے کی حالت میں غسل کرنے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ یجمر سریرہ بترا، اس کی چارپائی یعنی جس تخت کے اوپر میت کو لٹایا ہوا ہے اس کو 3 مرتبہ خوشبو کی دھنی دی جائے گی، عود کی جو لکڑی ہوتی ہے خوشبودار، اس کا دھواں ہوتا ہے خوشبودار، وہ اس تخت کو دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو جدید جو خوشبو ہے اگربتی وغیرہ وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ لما فیہ من تعظیم المیت، کیونکہ اس کے اندر میت کی تعظیم ہے۔ پاک عدد میں دیا جائے گا جی 3 مرتبہ وطرن، اس کی وجہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور پاک عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ اللہ وطر یحب الوطر۔ اور اسی طریقے سے عاصم عن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل القرآن اوتروا ان اللہ وطر یحب الوطر، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ یغلی الماء بالسدر او بالحرض، یہ دونوں گھاس ہیں، یعنی یہ صدر تو بیری کے پتے ہیں، ان کے ذریعے سے پانی کو اگر ان کے پانی کے اندر ڈال کر پانی کو ابالا جائے تو پانی جس جگہ پر پڑے گا تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ پانی کو ابالا جائے گا بیری کے پتے ڈال کر، اور بالحرز یا اشنان، گھاس ہوتی ہے خاص قسم کی جس کے ذریعے سے خوب صفائی حاصل کی جاتی تھی جب صابن وغیرہ یا شیمپو وغیرہ نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو اس کے ساتھ پانی کو ابالا جائے گا تاکہ اچھے طریقے سے مردے کے جو جسم ہے اس کو صاف کیا جا سکے، بالغتاً فی التنظیف، پاکی یا صفائی کے اندر مبالغہ کرنے کے لیے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر یہ نہ ملے یعنی بیری کے پتے نہ ملے یا اشنان گھاس نہ ملے، فَالْمَاءُ الْقَرَاحُ، صاف اور خالص پانی بھی اس کے لیے کافی ہے، لحصول اصل المقصود، اصل مقصود جو میت کے جسم کو پاک کرنا ہے وہ حاصل ہو جائے گا، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِيِّ، اور اس کے سر کو اور اس کے داڑھی کے بالوں کو خطمی گھاس سے دھویا جائے گا، یعنی یہ بھی ایک خوشبودار گھاس ہے جس سے خوب اچھی طریقے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، لِيَكُونَ أَنظَفَ لَهُ، تاکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ صفائی کا اور پاکی کا باعث ہو۔ لیکن کہ اگر یہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں، اور ابھی اگر جدید زمانے کے اندر جو صفائی کے لیے جو بھی لیکوڈ استعمال کیا جاتا ہے، شیمپو وغیرہ یا صابن جس قسم کا بھی ہو، وہ اس کے قائم مقام ہوگا۔ ثم یضجع علی شقہ الایسر، پھر یعنی جب وضو ہو گیا ہے تو اب پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، تو اس کا طریقہ آپ پوری ترتیب سے بتا رہے ہیں کہ اس کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹایا جائے گا، کہ اس کا دائیں سائڈ پہلے دھونا ہے بایاں بعد میں دھونا ہے، تو اس لیے پہلے بائیں کروٹ پر اس کو لٹایا جائے گا۔ ویغسل بالماء والسدر، بیری کے پتے اور پانی کے ساتھ مل مل کر اس کو دھویا جائے گا، حتی یرا ان الماء قد وصل الی ما یلی التخت منہ، یہاں تک کہ یہ یقین ہو جائے، یرا کا معنی یہاں پہ
یہ یقین ہو جائے یا یہ دیکھا جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے الاما اس جگہ تک، یا لتحت منہ جو اس کے نیچے ہے، یعنی میت کا جو نچلا حصہ ہے اس تک. یہاں پہ خا موٹا حروف کے ساتھ ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں تحت چھوٹے حروف کے ساتھ، یعنی اس کا جو نیچے والا حصہ چارپائی یا تخت کے ساتھ لگا ہوا ہے اس تک پانی پہنچ گیا ہے. ثم یرجع علی شقہ الایمن، پھر اس کو دائیں کروٹ کے اوپر لٹایا جائے گا. فیغسل، پھر اس کی بائیں کروٹ کو دھویا جائے گا. حتی یرا، یہاں تک کہ یہ دیکھا جائے کہ ان الماء قد وصل الی ما یلی تحت منہ، پانی اس کے نیچے تک پہنچ چکا ہے. لأن السنت هو البدایۃ بالمیامن، پہلے ہم نے دائیں کروٹ کو دھویا پھر بائیں کو دھویا، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر دائیں طرف جانب سے کرنا پسند فرماتے تھے. سے یہ روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ. اس طریقے سے دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنتہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم ان کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے. فرمایا کہ اغسلناها ثلاثا او خمسا اکثر من ذلك بماء صدر ابدأن بمیامنها، آپ اس کی دائیں طرف سے شروع فرمائیں. ثم یجلسہ ویسندہ الیہ، پھر جب غسل دے دیا تو پھر اس میت کو آپ بٹھائے گا. ویسندہ الیہ، اور غسل دینے والا اس کو اپنے سینے کے ساتھ اس کا سر لگا کر اپنے ساتھ اس کو ٹیک لگائے گا. یمسح بطنہ مسحا رفیقا، اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ رفیقا یعنی رفقا نرمی کے ساتھ ملے گا. تحرزا عن تلویث الکفن، کفن کو گندگی سے گندہ ہونے سے بچانے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے تو ابھی سے نکل جائے، بعد میں کفن کے اندر وہ نہ نکلے. فإن خرج منه شيء غسله، اگر اس وقت کوئی چیز پیٹ سے نکل جائے اس کو دھو لے. لا يعيد غسله ولا وضوءه، لیکن اس نکلنے کی وجہ سے نہ اس کا غسل دہرائے گا نہ اس کے وضو کو دوبارہ کرائے گا. لأن الغسل عرفناه بالنص، اس لیے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ ہم نے نص سے سیکھا ہے. وقد حصل مرۃ، وہ ایک مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، دیا جا چکا ہے، دوبارہ نہیں دیں گے. ثم ينشفه بثوب، پھر اس کو کپڑے کے ساتھ تولیے وغیرہ کے ساتھ خشک کرے گا. کئی لا تبتل اکفانہ، تاکہ اس کے کفن گیلے نہ ہو جائیں. ویجعلہ یعنی المیت، میت کو ڈالے گا رکھے گا فی اکفانہ اس کے کفنوں کے اندر. ویجعل الحنوط علی رأسہ ولحیتہ، خوشبو جو مختلف خوشبوؤں سے ملا کر بنائی جاتی ہے اس کو حنوط کہتے ہیں، اس کے سر پر اور داڑھی کے بالوں کے اوپر لگائے گا. کوئی بھی خوشبو جدید ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. والکافور، کافور رکھے گا علی مساجدہ اس کے سجدے والے اعضاء پر، یعنی پیشانی، ہتھیلی، پاؤں اور گھٹنے، ان جگہوں پر کافور رکھے گا، چونکہ ان کی تعظیم ہے، پوری زندگی ان کے ذریعے سے سجدہ کیا ہے، ان کی تعظیم کے طور پر کافور خوشبو ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی گول ٹکیاں بنی ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں. ان التطیب سنت، اس لیے کہ میت کو ویسے بھی خوشبو لگانا زندگی کے اندر یہ مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا مردے کو بھی اس سنت کو لگایا جائے گا. والمساجد اولا بزیادت الکرامہ، سجدہ کی جو جگہ ہیں وہ کرامت کے زیادہ اولا لائق ہیں. ولا یسرح شعر المیت، میت کے بالوں کو کنگھی نہیں کی جائے گی. ولا یحلق، نہ ہی اس کی داڑھی کو. ولا یقص ظفرہ، اور نہ ہی اس کے ناخنوں کو کاٹا جائے گا. ولا شعرہ، اور نہ ہی اس کے بالوں کو کاٹا جائے گا. یہ سارے اعمال یہ زینت کے لیے ہیں، اور میت کو اب زینت کی ضرورت نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے ہوتے ہیں. لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں علامہ تنسون میتکم، اپنے میت کو پیشانی کے بالوں سے کیوں گھسیٹ رہے ہو، کیوں کھینچ رہے ہو. علامہ عمہ کی طرح ہے، علامہ تھا، الف کو حذف کر دیا، ما استفہامیہ ہے. یعنی میت کو کنگھی دی جا رہی تھی پیشانی کے بالوں سے پیچھے کی طرف، تو فرمایا کہ اس کو کیوں کھینچ رہے ہو تم اب اس کے بالوں سے، یعنی ابھی اس کو تکلیف ہے، یہ زینت کا کام ہے، اس کو ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لأن هذه الاشیاء للزینۃ، اور دوسری بات یہ کہ یہ اشیاء ساری کی ساری زینت اور خوبصورتی کے لیے ہوتی ہیں. وقد استغنى المیت عنها، میت اس سے اب بے پرواہ ہو چکا ہے. فی الحی، زندہ آدمی کے اندر جو ناخنوں کو اور بالوں کو کاٹا جاتا ہے، کانا تنظیفاً، یہ صفائی حاصل کرنے کے لیے تھا. اجتماع الوسخ تحتہ، تاکہ بالوں اور ناخنوں کے نیچے جو میل چھپی ہوتی ہے اس کے جمع ہونے کی وجہ سے
اس کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. سارا کل ختان، اور یہ جس طریقے سے ختنہ کرنا ہوتا ہے، جس طرح زندگی کی ختنہ کی جاتی ہے، تو مردے کے بعد اس کو نہ اس کی ختنہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے بال کاٹنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کے ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ روایت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر موجود ہے. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ نے کتاب الآثار میں حضرت ابراہیم سے اس کو نقل کیا ہے کہ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا رأى میتا یسرح رأسہ، اس کے سر کو کنگھی کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ علی ما تنسون میتکم. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم میت کو کفن دینے کا طریقہ سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.